اگر آپ مرد ہیں تو شادی کرنے سے پہلے کم از کم 1 ماہ تک بلی پالیں۔ اگر آپ اس کو پالتو بنا لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جگہ جگہ گرے ہوئے بالوں کو دیکھنے کی عادت ہو چکی ہے۔ دن ہو یا رات کا کوئی پہر، آپ رونے کی ناقابل فہم اور عجیب و غریب آوازوں کے عادی ہو چکے ہیں۔ بلا وجہ گھرراہٹ، پاؤں گھسیٹ کر چلنے اور بغیر کسی جواز کے ہر چیز کو ناخنوں کے ساتھ کھرچنے پر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ آپ کے چہرے کو بلا وجہ گھورتی رہے یا خاموشی سے دیکھتی رہے تو آپ گھر کی اور خاموش نگاہوں کا مطلب سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں کہ بلی اب بھوکی ہے، پیاسی ہے، ناراض ہے یا پھر اداس ہے، اور آپ کو لگنے لگتا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے یا حرکتوں سے جو کچھ بھی آپ کو بتا رہی ہے۔ آپ بلی کی کہانی کو پوری طرح سے سمجھتے ہیں۔ اگر آپ بلی کو دل جمعی سے پال لیتے ہیں تو آپ کو اپنی حالت کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ شادی کا جو پورا نظام ہے، آپ اس کے لیے ہر طرح سے موزوں ہیں۔ بسم اللہ کریں اور فوراً شادی کڑکا دیں۔ اگر آپ خاتون ہیں تو شادی سے پہلے کم از کم 1 عدد مرغ کو پالتو پرندے کی طرح 1 مہینے کے لیے پالیں۔ اگر آپ کو ہر جگہ پر مرغ کی پھیلائی ہوئی گندگی، صاف فرش پر کیچڑ میں لتھڑے پنجوں کے نشان، بے وقت کی بانگیں، دانہ دنکا نہ ملنے پر یا پھر بلا وجہ اونچی آواز میں چیخ و پکار کو آرام و سکون سے سننے اور دیکھنے کی عادت ہو جاتی ہے، بالخصوص جب پڑوس میں کسی مرغی کی کٹ کٹ کٹاک سن کر آپ کا مرغ دوڑ کر کھڑکی کے پاس کھڑا ہو جائے اور آپ کو غصے کے بجائے اپنے مرغ پر پیار آئے تو آپ دیر نہ کریں اور بالکل آنکھیں بند کر کے شادی کر لیں۔ آپ کی شادی شدہ زندگی انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ اور بالفرض اگر آپ نئے میاں بیوی ہیں اور اولاد ہونے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو بچے پیدا کرنے سے پہلے آپ دونوں کو مل کر ایک بندر پالنا چاہیے۔ دادا مرحوم 7 فٹ قد کے مالک تھے۔ 21 بھینسیں، کچھ بیگھے زمین، چھوٹا سا گاؤں، یہی دنیا ہوا کرتی تھی۔ زبان کے بہت تیز تھے۔ اکثر لوگ ان کو دیکھ کر ہی کنی کترا جاتے تھے۔ جب بھی بات کرتے گالیاں ضرور دیتے۔ گاؤں کے لوگ ان سے سخت نالاں رہا کرتے تھے۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو ابا حضور کو پاس بلا کر فرمایا کہ میرے بیٹے، جب میں مر جاؤں تو کوئی ایسا کام کرنا کہ لوگ مجھے اچھا کہیں۔ ابا حضور نے وعدہ کیا
اور دادا چل بسے۔ ابا جی سوچ میں پڑ گئے کہ ایسا کیا کروں کہ لوگ دادا کو اچھا کہیں۔ آخر تنگ آ کر ایک ڈنڈا ہاتھ میں پکڑا اور راستے میں کھڑے ہو گئے۔ جو گزرتا اس کے ایک ڈنڈا رسید کر ڈالتے۔ وہ درد سے تلملا جاتا اور کہتا، ابے تجھ سے اچھا تو تیرا باپ تھا۔ ایک سردار اپنے گھر کی بلی سے تنگ آ گیا اور اسے کہیں چھوڑ آیا۔ گھر واپس آیا تو وہ بلی اس سے پہلے پہنچ گئی تھی۔ وہ بلی کو پھر کہیں دور چھوڑ آیا۔ کچھ دیر بعد گھر فون کر کے پوچھا، بلی گھر پہنچ گئی ہے؟ بیوی نے کہا، ہاں پہنچ گئی ہے۔ سردار اس بغیرت سے، بولو مجھے آ کر لے جائے، میں راستہ بھول گیا ہوں۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔